معروف صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت اور عوام پاکستانیوں سے زیادہ نفرت پنجابیوں سے کرتے ہیں، جس کا اظہار بھی وہ کھلے عام کرتے ہیں۔ پاکستان نے بھی افغانستان سے تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں ختم کر دی ہیں، جس کا ایک بڑا ثبوت وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی جانب سے افغانستان کے سابق حکمران محمود غزنوی کو لٹیرا قرار دینا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی لٹیرا غزنوی ہے جس نے سومناتھ کا مندر توڑا تھا اور جس کے نام پر پاکستانی فوج نے اپنے خطرناک ترین میزائل کا نام رکھا ہے۔ اپنے تازہ تجزیے میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ امریکی افواج کی افغانستان سے ذلت آمیز روانگی سے قبل میں دہائی دینا شروع ہو گیا تھا کہ فاتح کی حیثیت سے کابل لوٹے طالبان پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے۔ اپنی بات سمجھانے کے لیے تفصیل کے ساتھ چند ذاتی تجربات کا ذکر بھی کیا جو افغانستان کے سفر کے دوران میرے مشاہدے میں آئے۔ طالبان کی کابل واپسی سے قبل جب بھی افغانستان گیا تو وہاں کے شہروں، خاص طور پر کابل میں عام شہریوں کی اکثریت کا رویہ پاکستان کے بارے میں واضح طور پر مخاصمانہ پایا۔ جن لوگوں سے تلخ ترش باتیں سننے کو ملی ان کا حامد کرزئی یا بعد ازاں اشرف غنی کی حکومتوں سے دور پار کا تعلق بھی نہیں تھا، قطعی طور پر غیر سیاسی افغان تھے۔ اہم ترین بات یہ حقیقت بھی تھی کہ مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے وہ پاکستانی لفظ سے نہ آشنا سنائی دیے۔ ان کے غصے کا نشانہ پاکستانی نہیں بلکہ پنجابی ہوتے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لندن میں قیام کے دوران مجھے ایک ایسے افغان سے گفتگو کا موقع ملا جو کسی زمانے میں کابل میں روسی شفقت کی بدولت قائم ہوئی حکومت میں اہم عہدے پر فائز تھا۔ موصوف ڈاکٹر نجیب کی حکومت ختم ہونے کے بعد کسی نہ کسی طرح لندن پہنچ کر وہاں سیاسی پناہ حاصل کرنے کے باوجود خود کو مارکسسٹ کہلانے پر اصرار کرتے تھے۔ وہ کارل مارکس کی تعلیمات کو سوویت یونین کی غلطیوں کے باوجود کسی بھی معاشرے کے لیے اکسیر کی مانند تصور کرتے۔ خود کو کمیونسٹ قرار دینے والے لوگ عموماً مذہبی اور نسلی تفریق سے بالاتر سنائی دیتے ہیں۔ میں نے جب ان صاحب کو کابل میں اپنے ساتھ پنجابی ہونے کے حوالے سے تلخ تجربات کا حوالہ دیا تو موصوف نے برجستہ پنجاب کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ بہت دکھ کے ساتھ اس امر پر بھی تاسف کا اظہار کر رہے تھے کہ افغانستان نامی ملک کا قیام عمل میں لانے والے احمد شاہ ابدالی دلی پہنچنے کے بعد وہاں تخت نشین ہونے کی بجائے کابل کیوں لوٹ گئے تھے۔ مارکسسٹ افغان کی پنجاب کے بارے میں نفرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے افغانستان کے ایک سفر کے دوران قندھار کے گرد و نواح میں متحرک چند طالبان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ امریکی افواج ان دنوں تقریباً 4 سال سے افغانستان میں موجود تھی۔ جن سے ملنے کا متمنی تھا وہ مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھے۔ میرے میزبان بہت بااثر آدمی تھے۔ انہوں نے قندھار ہرات روڈ پر واقع انگوروں کے ایک باغ میں رات کے اندھیرے میں چند نوجوان طالبان سے ملاقات کروا دی۔ اس ملاقات میں جب پنجابیوں کا ذکر ہوا تو 3 نوجوان بھڑک اٹھے۔ ان میں سے ایک نہایت سنجیدگی سے مجھے بتانا شروع ہو گیا کہ اقتدار میں واپسی کے بعد اب کی بار طالبان بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنا چاہیں گے۔ وہ مصر رہا کہ افغانستان کے پھل نہایت سرعت سے بذریعہ پاکستان پورے بھارت کی منڈیوں میں پہنچائے جا سکتے ہیں، لیکن پنجابی اس عمل میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ میں اسے یہ سمجھانے میں قطعاً ناکام رہا کہ افغانستان پر قابض امریکی پاکستان کے جنرل مشرف کو بھارت کے ساتھ دائمی امن کی راہ نکالنے کو مجبور کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر جنرل مشرف کو بھی آگے بڑھنے نہیں دے رہا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ ان 2 واقعات کا ذکر بنیادی طور پر یہ عرض گزار کرنے کی خاطر کیا کہ کمیونسٹ ہو کر مسلمان یا قوم پرست افغانستان کے عوام کی اکثریت پنجابیوں کو پسند نہیں کرتی۔ ڈیورنڈ لائن کو بھی وہ پاک افغان سرحد تسلیم نہیں کرتے۔ افغانوں کی تاریخی یادداشت برطانوی سامراج کی کھینچی اس لائن کو باقاعدہ سرحد تسلیم کرنے میں شدید دشواری محسوس کرتی ہے۔ اپنے تجربات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اصرار کرتا رہا کہ فاتح کی صورت کابل لوٹنے کے بعد طالبان پاکستان کو کسی خاطر میں نہیں لائیں گے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اپنے جذبہ ایمانی کی بدولت انہوں نے ایک نہیں بلکہ 2 سپر طاقتوں کو شکست دی۔ 1980 کی دہائی میں اگر سوویت یونین افغانستان میں ذلیل و خوار ہوا تو امریکہ بھی 21 سال تک بھاری بھرکم تعداد میں جدید ترین اسلحہ سمیت اس ملک پر قابض رہنے کے باوجود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر وہاں سے اپنی افواج نکالنے کو مجبور ہوا۔
चुनाचे हालिया तारीख के तनाजुर में वो पाकिस्तान की बात तवज्जो और बरादराना अंदाज में हरगिज नहीं सुनेंगे। नुसरत जावेद कहते हैं कि शोर मचाने के बावजूद किसी बदनसीब ने मेरी पुकार नहीं सुनी। इमरान खान और ख्वाजा आसिफ दुनिया के तकरीबन हर मौजू के हवाले से एक दूसरे से शदीद इख्तिलाफ के हामी हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि अफगानिस्तान के मामले पर दोनों का मौक़िफ़ एक ही लगता है। अमरीकी अफवाज के इनखिला के बाद इमरान खान ने बतौर वजीर आजम अफगान तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारक सलामत के पैगामात बरसरे आम दिए थे। ख्वाजा आसिफ इन दिनों इमरान हुकूमत के शदीद मुखालिफिन में सर फहरिस्त थे। उन्होंने भी एक ट्वीट के जरिए अमरीकी अफवाज की अफगानिस्तान से जिल्लत आमेज वापसी पर ऐसे ही पैगामात लिखे, लेकिन आजकल वो बतौर वजीर दिफा अफगानियों के हीरो महमूद गजनवी को लुटेरा करार दे रहे हैं। ऐसे में हाथ बांधकर इल्तिजा करता हूँ कि दोनों मुल्क माजी के असीर रहने की बजाय दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश करें, जिसका दोनों ममालिक के अवाम को फायदा हो। दोनों ममालिक के हुक्मरानों को एक दूसरे को नीचा दिखाने के घमंड से आजाद होना पड़ेगा, वरना हमारी आने वाली नस्लें मजीद कई बरस भी अमन और खुशहाली को तरसती रहेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।